بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ایک مرتبہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع عنایت کیا، زندگی جیسی عظیم نعمت دی، ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، پڑھ سکے، جان سکے۔ الحمدللہ سورہ تاریخ تک ہم پہنچ چکے تھے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ تاریخ کی آیات 8 تک ہم نے مکمل کر لی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین کن چیزوں کی قسم کھا کر ہمیں کس طرح سے بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کلام اللہ کا کوئی معمولی کلام نہیں ہے، سچا اور حق کے ساتھ ہے یہ کلام۔ اور انسان کیوں غور نہیں کرتا اپنی خود کی تخلیق پر، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، تو پھر کیا اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے کی آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 7 اور 8 میں، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے تھے کہ انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ ایک بوند سے، ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کر سکتے ہیں تو وہ دوبارہ تخلیق کرنے، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اب آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ، اور دوبارہ اٹھانے کا مقصد، یعنی اس دنیا میں انسان کو بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ ہمارا، آپ کا، سب کا امتحان ہوگا۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ آخرت میں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سارے نامے اعمال ہمارے کھول دیے جائیں گے اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، یوم، جس دن، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، یوم کی جمع ہے ایام، دن کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یوم کا ذکر ہے، یعنی جس دن، یوم کی جمع ایام، تبلا، ظاہر کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر کیا کر دیے جائیں گے؟ سرائر، تمام کے تمام راز، ایسی راز جو انسان کا دنیا میں جن پر پردہ پڑا تھا۔ کچھ راز ہر انسان کے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں کھلتے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے دماغ میں سوچی ہوتی ہیں، کچھ دل نے چاہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو زبان پر نہیں لاتے، کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ کچھ راز ہوتے ہیں ہر انسان کے جو پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے اس دن وہ تمام راز انسان کے پیش کیے جائیں گے، کھل جائیں گے۔ جن رازوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پڑ گیا تھا ان پر انسانوں سے، تو وہ سارے پردے بھی وہاں قیامت کے دن اٹھ جائیں گے اور وہ سارے راز اس کے سامنے کھل جائیں گے، اس کے سامنے ظاہر ہوگی ساری کھلی کتاب۔ وہ خود دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت اسے اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے نہ تو کوئی انسان اس وقت اسے وہاں بچا سکے گا، نہ کوئی دوسرا مددگار آئے گا۔ یعنی جتنا وہ دنیا میں بستا تھا، سوچتا تھا کہ یہ تو چلو راز میں رہ گا، یہ تو چلو راز میں رہ گا، تو قیامت کے روز سارے کے سارا صاف ظاہر ہو جائے گا، سب کھلی کتاب ہو جائے گا۔ پھر لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی آئے گا اس کی مدد کو؟ فما لہو، تو ما، نہ ہوگی، لہو، کے لیے، ہو، اس کے لیے، تو نہ ہوگی اس کے لیے، من قوت، کوئی قوت، من قوت، اصل میں آپ یہاں پر دیکھیں گی من حرف جر ہے، سے کے معنی میں، یہاں پر کیونکہ قوت سے، یعنی کوئی طاقت سے اس کی مدد نہیں ہو سکتی، اس طرح کو کوئی قوت کیا ہے، صرف کوئی قوت کر کیا ہے، کیونکہ سے یہاں پر جملہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، جملہ بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں گی اوریجنل، یہ من سے کی ہی معنی میں اور حرف جر ہی ہے، تو کوئی قوت سے اس کو مدد نہیں ملے گی، ایسا ہے۔ لیکن لکھنے میں کوئی قوت سے اس کو مدد نہیں ملے گی، اس کے بدلے کس طرح سے لکھا ہے؟ تو نہ ہوگی اس کے لیے کوئی قوت، یعنی کوئی طاقت، کوئی مدد، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت نہیں آئے گی جس سے وہ مدافعت کر سکے گا، یعنی کہ میں بچ سکتا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے۔ دنیا میں انسان دعوے کر لیتا ہے نا
کہ کچھ بھی گناہ کر لیتا ارے میں بچ جاؤں گا، یا سمجھیے کوئی غلط کام بھی کر لیتے ہیں، میری اس کی پہچان ہے، بڑے بڑے آفیسروں کی پہچان ہے، میں چھوٹ جاؤں گا، اس سے کر لوں گا، وہاں تو حال یہ ہوگا کہ کوئی قوت کوئی طاقت اسے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی، کوئی نہیں آئے گا، جو بھی ہے اسے خود اپنے بل بوتے پر بھی وہ خود کو نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی دوسرا اس کی مدد پا سکے گا، یہ حال ہوگا اس کا۔ یہاں پر اسی چیز کو، یعنی جو انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم قیامت کے دن سفارش کر لیں گے یا کوئی چیز ہمیں بچا لے گی، تو یہاں یہ آیت ان کے لیے کھلی دلیل ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نہ ہوگی اس کے لیے من قوت کوئی قوت، ولا ناصر وہ اور لا نہیں ناصر کوئی مددگار، نہ ہی کوئی اس کو اس کی کوئی قوت، اس کے پاس قدرتی نہ ہی کوئی قوت ہوگی کہ وہ خود کو اپنے آپ کو بچا لے سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی مددگار ہوگا کہ جس سے وہ کہے کہ ہاں یہ مددگار ہے میرا، یہ سفارش کرے گا تو میں بچ سکوں گا، دونوں چیزیں نہیں ہو۔ تو دنیا میں جو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچ جائیں گے، ہم سفارش کر لیں گے، ان کے لیے یہ خاص دلیل ہے یہ آیت کہ نہ آپ بچ سکیں گے، نہ کوئی طاقت آپ کی مدد کر سکے گی، نہ کوئی مددگار آپ کو مدد کرنے کے لیے اس وقت ملے گا۔ جیسے کہ پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وہی اس وقت بولنے کی اسی کو اجازت ہوگی، اسی کو بات کرنے کی جس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہوگی۔ پھر اتنی یہاں پر ہونے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ آفاقی دلائل شروع کیے ہیں، آفاقی یعنی آسمان اور زمین کی دلائل کی قسم کھانا شروع کی اللہ رب العالمین نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور قسم ہے السما آسمان، السما کی جمع السماوات آسمانی، یہ واحد ہے السما آسمان، اور وہ قسم ہے السما آسمان کی قسم ہے، ذات الرجی، ذات ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے والے کی کہتے ہیں، رجی بار بار بارش لانے والے کی، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ بار بار بارش لانے والے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ والارض، اور ہم نے پڑھا ہے ارض یعنی زمین، والارض اور زمین کی، ذات الصدع پھٹنے والی کی، ذاتی والی صدع پھٹنے والی کی، بار بار بارش لانے والی کی اور بار بار پھٹنے والی کی، یعنی ہر سال آسمان سے بارش کا آنا، بارش کا نازل ہونا، اور پھر اس طرح زمین پر پڑنے کے بعد زمین کا جب بیج بونے کے بعد زمین کا پھٹ کر اس میں سے درخت کا نکلنا، یعنی شق ہونا، چیرے جانا، اس میں سے درخت کا نباتات کا نکلنا، پھر ان نباتات سے ان بارش سے انسان اور حیوانات زندہ رہنا، ان کو فائدہ پہنچنا، یعنی یہ ساری آفاقی دلائل کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں پر یہ دلائل کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو چیز ہو سکتا ہے کہ زمین کا پھٹنا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا فائدہ حاصل کرنا، اس سے نباتات کو لینا، ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، نباتات کا نکلنا۔ دوسرا اگر ہم آخرت سے یہ لیے تو زمین کا پھٹنا اور آسمان کا پھٹنا، بار بار بارش، یعنی آسمان دروازے دروازے ہو جائیں گے، جیسے ہم نے سورت میں سورہ نبا میں پڑھا تھا۔ پھر زمین پھاڑ دی جائے گی، یعنی پورے اگل دے گی، مردوں کو باہر نکالے گی اپنے۔ دونوں چیزیں دنیاوی چیزوں سے دیکھیں تو زمین کا، آسمان کا بارش دے کر ہمیں فائدہ پہنچانا، نباتات کے لیے ہر سال اس کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کا شق یعنی نباتات کا اگنا، اس میں سے پیڑ پودوں کا اگنا، آنا، باہر نکلنا، یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ وہ قسم ہے السمائی آسمان کی، ذات الرجع بار بار بارش لانے والی کی، والارض اور زمین، ذات الصدع پھٹنے والی کی۔ پھر یہاں پر یہ دو قسمیں اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد آفاقی دلائل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فوراً بتا رہے ہیں کہ انہو لقول فصل، بلا شبہ، بے شک، اب تک ہم نے جو انا کا کیا ہے، بے شک وہ، یعنی ہاں وہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، بے شک یہ قرآن یا وہ قرآن، لقول فصل البتہ قول فصیل ہے، قول فصیل یعنی سچا قول، حق قول ہے، اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس قول کے بارے میں؟ یہ اللہ رب العالمین کے قول یعنی قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ سنجیدہ کلام ہے، یہ خیر کثیر ہے، اس میں برکات ہیں، اس میں اللہ نے زندگی کا ہر ہمیں گوشہ گزارنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، اللہ کو خوش کرنے والی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ کوئی ہنسی دل میں لگی کا کلام نہیں ہے، ایک صرف انسان نے کہہ رہا ہے، یا کسی کا مذاق سیز کوئی کہہ رہا تھا نوز باللہ آپ سے کو سب مجنون ہے، یا کوئی شاعر کا کلام ہے، کوئی یہ
تو یہاں پر تمام باتوں کی تردید کی جا رہی ہے، ان تمام باتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ دلیل دی جا رہی ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ یہ قول یعنی یہ باتیں، یہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ حق ہے، قول الفصل یعنی حق ہے، حق کے ساتھ ہے، یہ اس میں کوئی کمی و پیشی کی نہیں گئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے، بالکل سنجیدہ کلام ہے اور حق کے ساتھ ہے۔ اس کلام کو ہمیں سیریس لینا چاہیے، جو ہنسی مذاق میں اڑا رہے تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وما ہوا بالحزن، آخر بات میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کیا، وما اور ما نہیں ہے، ہوا وہ بالحزن ہنسی مذاق، وہ ٹھٹے مارنا کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا، اس وقت حال یہی تھا کہ وہ اس کلام کو مطلب سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہی قرآن کی آیت نازل فرما کر فرمایا کہ یہ قول الفصل حق کا قول ہے، اس میں کوئی ہنسی مذاق یا کوئی جھوٹ یا ملاوٹ نہیں ہے، قول الفیصل حق کا مذاق حق ہے، یہ حق کے ساتھ واضح ہے، وما اور نہیں ہے ہوا بالحزن اور نہیں یہ ہنسی مذاق ہے۔ اب اتنا ہونے کے بعد، اتنی دلیلیں آنے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات عام ہوتی جا رہی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کافر تدبیریں کرنے لگے، چالیں چلنے لگے کہ کس طرح سے ہم اسلام کو روک سکتے ہیں، کس طرح سے وہ حق کو غالب ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں، مطلب حق کو غالب نہیں کر سکتے، کیا چیزیں کر سکتی۔ وہ چھٹلانے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو یہ بھی نہیں رہا کہ اب وہ سازشوں پر اتر آئے، سب پیترے کر کر انہوں نے دیکھ لیا لیکن نہیں ہوا، تو اب انہوں نے کیا کیا، حق کو روکنے کے لیے اور باطل یعنی کفار کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم باطل کو آگے بڑھانے کے لیے، تو انہم بے شک ہم یعنی کون، کافر، یقیدون یقید تدبیریں کرتے ہیں، تدبیر کی جگہ آپ چالیں بھی لکھ سکتے ہیں، چالیں کرتے ہیں، چال بناتے ہیں، چال چلنا کہتے ہیں نا، اس طرح سے قیدا ایک تدبیر، وہ تدبیر کر رہے ہیں، کچھ ایسی تدبیر کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ یہ چالیں چل رہے ہیں، ایک کیا تدبیر، خاص تدبیر وہ کیا کر رہے ہیں کہ حق کو کس طرح سے روکا جائے، اسلام کو پھیلنے سے کس طرح سے روکا جائے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے ان چالوں کا چلنے کا، کہ کس طرح سے اسلام کو روکا جائے، یہ لوگ چالیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ عقید قیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں یا میں بھی سازش کرتا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ سازش کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے تدبیر کا لفظ استعمال کیا ہے پچھلی اس میں بھی۔ یہاں پر ہم چاہے تو سازشیں کر سکتے ہیں کافروں کے ساتھ، یہاں پر چاہیں تو ہم چالیں کر سکتے ہیں کافروں کے ساتھ، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ورڈ مناسب نہیں رہتا، تو ہم یہاں پر جب دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے تو تدبیر ہی کریں گے، تدبیر ہی کریں گے۔ یہاں پر ہم البتہ چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بے شک کافر چالیں چل رہے ہیں یا سازشیں کر رہے ہیں، سازش، اور یہاں پر اور اللہ فرماتے ہیں رب العالمین کہ میں تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر، اچھا ٹھیک ہے تم اپنی چالیں چلو، اپنی سازشیں کرو حق کو روکنے کی، حق کو، اور تو پھر میں بھی ایک سازش کرتا ہوں کہ حق غالب ہو، میں بھی ایک یہاں پر میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حق کیسے غالب ہوگا، حق کس طرح سے آئے گا، حق تمہیں کمزور کر دوں گا، تمہیں حقیر بنا دوں گا، اور میری جو تدبیر ہوگی وہ سب سے اونچی، سب سے قوی تدبیر ہوگی، یعنی تمہارے تدبیر کیوں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہے، ہم انسان تو بہت کمزور اور حقیر ہیں، اور ہم سے زیادہ طاقت رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تدبیریں جو ہیں، اس کی تدبیر جو ہے ہمارے انسانوں کی تدبیروں پر غالب آئیں گی، ہماری تدبیر جو دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہماری چالیں جو ہم نے سوچی ہوں گی، جو سازشیں ہم کر رہے ہوں گے، وہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی جب اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر بھی جو ہے غالب آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمہل تو یا بس، مہل آئے نبی آپ مہلت دیجیے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ان کو چلنے دیجیے، ان کی چالیں، ان کو مہلت دیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، فمہل آپ ان کو مہلت دیجیے، یعنی کافروں کو مہلت دے دیجیے، کس کو مہلت، الکافرین کافروں کو،
کافروں کو آپ مہلت دیجیے. امہلہم مہلت دینا تھوڑی سی, کتنی سی؟ تھوڑی سی مہلت دو ان کو, یعنی ان قریب ان کو معلوم پڑ جائے گا. کیوں تھوڑی سی ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تھوڑی دیر میں ان کو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جب قیامت کی لپٹیں ان کو پکڑ لیں گی, ان کو عذاب میں ڈھانک لیں گی, تو ان کو خود کا نام اعمال, ان کا انجام پتہ چل جائے گا. نہ چاہ کر بھی وہ بھاگ سکیں گے, نہ چاہ کر بھی موت کو طلب کر سکیں گے. کوئی چیز تم سے ہونے والی نہیں ہے, تو تھوڑی سی مہلت دے دو. آپ ذرا صبر سے کام لیجیے, آپ ان کو کچھ مہلت دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ سے فرما رہے اپنے نبی سے کہ ان کو چلنے دیجیے, ان کی چالیں دیکھیں گے, ان کی چالیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, حق تو یہ ہے کہ ان کی چالیں ساری شکست کھانے والی ہیں, ساری چالیں ان کے بیکار ہونے والی ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین ہی غالب رہیں گے. لیکن پھر بھی دیجیے, کیونکہ دنیا مہلت ہے. اب ہم جیسا کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر کافروں کو اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں, سب آرامی ہے ان کے لیے, عیش و عشرت ہے. ہمیں دیکھو کتنے, تو دنیا میں جیسا ہم دیکھتے ہیں, تو ابھی آپ یہ کہیں کہ فلسطین کا بتائیے, اسلام ایک مسجد کے لیے کتنا وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. سیریا کے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ظلم کرنے والا ظلم کرتے جا رہا ہے, برداشت کرنے والا برداشت کر رہا ہے, جو سہ رہا ہے. تو لیکن یہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں ان کو کہ کر لو جو کرنا ہے, کیونکہ ان کو جو کچھ ہے یہاں دنیا میں ہی ملنا ہے. جب آخرت میں ان کے سامنے طبل السرائی ان کے تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے, ان کی کتاب کھول دی جائے گی ان کے نام اعمال کی, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پڑھ لیا نا ہم نے یہاں پر کہ فما لہم من قوت ولا ناصر, کوئی نہیں ان کے لیے قوت ہوگی, نہ کوئی مددگار ہوگا. تو ہم رویدہ مہلت دے دو, تھوڑی سی ان کو, تھوڑی سی مہلت دے دو. کتنا کریں گے وہ؟ آخر قیامت آنی ہے, یا نہیں تو اگر قیامت سے پہلے ان کی موت بھی آئی تو بھی ان کا نام اعمال شروع ہو گیا, تو جان تو لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا. یوم جس دن تبلا ظاہر کیے جائیں گے سرائر تمام راز. فما لہو تو نہ ہوگی لہو اس کے لیے من قوت کوئی قوت, ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار. وہ قسم ہے السمائی آسمان کی, ذات الرجی بار بار بارش لانے والی, والارض اور زمین ذات الصدع پھٹنے والی کی. انہو بے شک وہ, یعنی قرآن مجید, قرآن کریم, لقول فصل البتہ قول فیصل, یعنی حق قول ہے, حق گفتگو ہے. وما اور نہیں ہے ہوا وہ بالحزن ہنسی مذاق. انہم بے شک وہ, یعنی بلا شبہ وہ کافر وہ سارے, یکیدون تدبیر کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, قیدا ایک سازش ایک چال. وہ عقیدو اور میں تدبیر کرتا ہوں, اور میں تدبیر کرتا ہوں, قیدا ایک تدبیر. فمحل بس یا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہلت دیجیے, آپ مہلت دیجیے. فمحل آپ مہلت دیجیے, الکافرین کافروں کو آپ مہلت دیجیے, کافروں کو. امہلہم مہلت دینا, رویدہ تھوڑی سی. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مہلت دیجیے کافروں کو, امہلہم مہلت دینا تھوڑی سی, یعنی تھوڑی سی مہلت دینا. میری آواز کلیئر ہے؟ اچھا, رک رک کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ سے کرتی ہوں میں. یوم جس دن تبلا ظاہر کیے جائیں گے سرائے تمام راز, فما لہو تو نہ ہوگی لہو اس کے لیے من قوت کوئی قوت, ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار. وہ قسم ہے السمائی آسمان کی, ذات الرج بار بار بارش لانے والے کی, اور والارض اور زمین ذات الصدع پھٹنے والی کی. انہو بے شک وہ, یعنی قرآن, لقول فصل البتہ قول فیصل, یعنی حق قول ہے, حق بات ہے. البتہ قول یا بات, فصل حق یا سچی, یا قول الفصل ہے یا سچی بات ہے یا حق بات ہے. وما اور ما نہیں ہے ہوا وہ بالحزن ہنسی مذاق. انہم بے شک وہ, یعنی کافر, یکیدون چالیں چلتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں, قیدا ایک تدبیر. وعقیدو اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں, قیدا ایک تدبیر. فمحل تو
تو یا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہلت دیجئے الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا، امہلہم میم حالہ مہلت دینا، یہاں پر بھی سیم اسی سے ہے، یہاں پر ہے آپ مہلت دیجئے، امر ہے آرڈر کر رہے ہیں، یہاں پر ہے امہلہم مہلت دینا ہم انہیں، یہاں پر ان کا یہ ہو گیا ترجمہ نہیں آیا، انہیں امہل مہلت دینا ہم انہیں، کنہیں؟ کافروں کو، روئیدہ تھوڑی سی کیوں کہا گیا یہاں پر؟ کیونکہ جیسی قیامت آئے گی انہیں پتہ چل جائے گا ان کا انجام، یہاں پر تھوڑی سی اس لیے کہا گیا کہ قیامت آتی ہے ان کا انجام پتہ چل جائے گا۔ وہ قسم ہے السمائی آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما اور کس چیز نے ادرا خبر دی کھا آپ کو، ماں کیا ہے، الطارق رات کو نمودار ہونے والا، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا، ان نہیں کلو کوئی نفس بھی لما مگر علیہا اس پر حافظ ایک محافظ ہے، فَلْيَنْظُرِ چنانچہ چاہیے، ینظری کے دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، من سے، ما ان پانی، دافق اچھلنے والے پانی سے، یخرج وہ نکلتا ہے، من سے، بین درمیان، سل پیٹھ، والترائب اور سینے کی ہڈی کے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ رب العالمین علی رجہ انسان کے لوٹ آنے پر، لقادر البتہ قادر ہے، انسان کے لوٹ آنے سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ آنے پر، البتہ قادر ہے، یوم جس دن تبلا ظاہر کیے جائیں گے، سرائر تمام راز، فما لہو تو نہ ہوگی اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر نہ کوئی مددگار، وہ قسم ہے السمائی آسمان کی، ذات الرجی بار بار بارش لانے والی کی، والارض اور زمین، ذات الصدعی پھٹنے والی کی، انہو بلا شبہ وہ یعنی قرآن، لقول فصل البتہ قول فیصل یعنی حق بات ہے، حق قول ہے، وما اور نہیں ہے، ہوا وہ بالحزم ہنسی مذاق، انہم بلا شبہ وہ یعنی کافر، یقیدونا تدبیر کرتے ہیں، قیدا ایک تدبیر، وہ عقیدو اور میں تدبیر کرتا ہوں، قیدا ایک تدبیر، فمحل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر مخاطب، تو یا بس کے معنی میں، محل مہلت دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا انہیں، رویدہ تھوڑی سی۔ الحمدللہ ہماری سورہ تاریخ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اللہ کا شکر احسان ہے۔